بڑھتے ہیں، دوسری طرف بلاول بھٹو نے مطالبہ کیا ہے IMF سے کہ سیلاب میں ڈوبے لوگوں کو مہنگائی میں نہ ڈبوئیں۔ IMF کو مشورہ دیا ہے، سبحان اللہ ہے۔ IMF is like a machine۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بموں کی آنکھیں نہیں ہیں جو دیکھ کر پھٹیں اور اپنے ٹکڑوں کو بے گناہوں سے دور پھینکیں۔ یہ کیا بات ہوئی IMF کو؟ وہ خود کیا کیا آپ لوگوں نے؟ دیکھو اس کی سو کالڈ بلاول کی جو ایک دکھاوے کی ایک ہمدردی ہے، اس پہ مجھے ایک واقعہ یاد آیا۔ اس ہمدردی پہ، اس انسان عوام دوستی پہ ایک چھوٹا سا واقعہ سنو۔ دوستوں، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ IMF نے پاکستان کو لون دینے کے لیے ہری جھنڈی نہیں دی ہے اور ان کا پیسہ روک لیا ہے۔ اسی کو لے کر حسن نثار بتا رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ وہیں پاکستان کی اتنی بری حالت پچھلے 30-40 برسوں کے کرموں کی دین ہے۔ اس ویڈیو میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ عمران خان نے محمد بن سلمان کو پنجابی میں گالی کیوں دی۔ وہیں اگر اب پاکستان میں عمران خان کی سرکار پھر سے نافذ ہوتی ہے تو اس سرکار کے رشتے سعودی عربیہ سے اچھے نہیں رہیں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کہیں سے گزر رہے تھے، ساتھ ان کا کوئی دوست تھا، تو ایک آدمی جانور کو ذبح کر رہا تھا، اس کا پالتو جانور ہوگا یا جو بھی ہوگا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، ہاتھ میں چھری تھی اور چھری چل رہی تھی۔ تو اس آدمی نے کہا کہ دیکھیں یہ آدمی کتنا رحم دل ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ تو حضرت علی مسکرا دیے، انہوں نے کہا اس کی آنکھوں کو نہ دیکھ جس میں آنسو ہیں، اس کے ہاتھ دیکھ جو اس معصوم جانور کا گلا کاٹ رہے ہیں۔ یہ اس طرح کی جھوٹی ہمدردیاں IMF کی نوبت کیسے آئی؟ میں کہتا ہوں بات سنو، پاکستان میں اگر کسی میں ظرف ضمیر دم جان ہے، ایک کمیشن بنایا جائے اور اس میں بیسٹ جو اکانومسٹ ہیں، چمچے کڑچے نہیں، جو کریڈیبل لوگ ہیں، اکانومی کو واقعی جانتے ہیں، ڈار بار ٹائپ نہیں، وہ بیٹھ کے 2-4-6 مہینے میں صرف یہ بتائیں پاکستان کے عوام کو کہ پاکستان کو یہاں تک پہنچانے کے پیچھے عوامل کیا تھے، اسباب کیا تھے، وجوہات کیا تھیں اور لوگ کون تھے۔ تماشا لگایا ہوا ہے۔ لیکن یہ حسن صاحب بالکل ویسی بات ہے جیسے یہ لاکھوں روپے کا جوتا پہن کے، ایک منٹ، لاکھوں روپے کا جوتا پہن کے چند پروگرامز پہلے آپ نے فوٹوگراف بھی دکھائی تھی، جی ننگے پاؤں بچوں کے درمیان بیٹھا تھا یہ راج کمار۔ اسی طرح کی ہمدردی ہے، اور کہنا کہ اس کو IMF کو یوں نہیں کرنا چاہیے۔ وہ IMF کی نوبت کون لایا ہے؟ 40 سال سے تو آپ گردنوں پہ سوار ہو۔ پرویز مشرف صاحب کا دور تو مثالی تھا۔ یہ ہوا کیسے؟ وہ کوئی تو یار کوئی کمیشن بناؤ، 5-7-10 جو ہیں وہ لوگ بیٹھیں اور بتائیں قوم کو کہ تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کے پیچھے یہ حقائق ہیں، افراد کون تھے، عوامل کیا تھے، اسباب کیا تھے، پھر بات سمجھ آئے گی۔ چلیں۔ لیکن حسن صاحب، اسحاق ڈار نے تو اعلان کیا ہے کہ IMF سے ڈیل کے نتیجے میں مزید 170 ارب کے نئے ٹیکس لگیں گے، منی بجٹ لائیں گے، اس سے تو بدترین مہنگائی کا طوفان آئے گا۔ تو آنے دو، بہت اچھی بات ہے۔ میں تو کہتا ہوں اس سے زیادہ مہنگائی کا زلزلہ آئے تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ ہم جیسے لوگ جو 31 سال سے کہہ رہے تھے بی بی بابو اور بے بس عوام، 31 سال پرانے کالموں کا مجموعہ ہے میرا، چھپ چکا ہے۔ جب ہم لوگ چیختے تھے کہ نہیں یہ کھائی اور کھڈے کا کھیل ہے سارا، ایک فیوڈل ہے، ایک پیٹی صنعت کار تھا جس کو ضیاء الحق نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا اور باقی پھر کسریں انہوں نے آپ پوری کرنی، تو ہونے دو، کم از کم اپنے کیے کا خمیازہ تو بھگتے ہیں ہم لوگ۔ زندہ ہے بھٹو، زندہ ہے، مردہ ہیں عوام، مردہ ہیں، آوے شہر آوے، وہ آ گیا پتہ نہیں شیپ بگیاڑ آ گیا، کھا گیا، اب وہ آدم خور ہو گیا ہے کئی سالوں سے۔ تو یہ اب اسحاق ڈار نے اعلان، اسحاق ڈار کا کیا ہے، اس کا کیا ہے،
اس کے چہرے پہ نور نہیں بڑھتا جا رہا دن بدن؟ میں نے پہلے بھی کہا تھا اتنا نورانی چہرہ ہو گیا ہے اس کا کہ پاکستان میں سورج طلوع ہونا بند ہو جائے تب بھی یہاں روشنی ہی روشنی ہوگی. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ پاکستان کو اتنی بدتر سچویشن میں پہنچا دیا ہے کہ اب فائنینشیل ٹائمز نے بھی کہہ دیا ہے کہ پاکستان تباہی کے دہانے پر ہے. ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے سخت چیلنجز کا سامنا ہے. فائنینشیل ٹائمز کوئی یہ چول کوئی سادہ اخبار نہیں ہے. اس کے نام میں سارا کچھ موجود ہے کہ وہ کس قسم کا اخبار ہے. اگر اس نے کہا ہے تو اس سے زیادہ میرا خیال ہے بہتر اتھارٹی ہو نہیں سکتی. سادہ وجہ ہے، سن لو اور سمجھ لو. یہ جو ہے نا پاکستان ڈیموکریٹک الائنس یا موومنٹ، یہ جو بھی پی ڈی ایم، جی یہ ہے پیپلز ڈسٹرکشن الائنس بہت خوب. یا موومنٹ پیپلز ڈسٹرکشن. اور ماشاءاللہ انہوں نے کام، سیانے کہتے ہیں کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو بوجھ اتارا کرتے ہیں. یہ ڈوبتی کشتی میں اور زیادہ اس کی بیڑیوں میں بٹے ڈال رہے ہیں اور بوجھ ڈال رہے ہیں. کیبنٹ کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. اب یہ پتہ نہیں کتنا 5 سے 10 لاکھ میں پڑتا ہے ایک مشیر. اچھا وہ اس سے کیا مشاورت ہوتی ہے؟ وہ کیا توپ چلاتے ہیں بیٹھے لوگ؟ اگر بنیادی ضروریات روٹی آٹا اس ملک کے نصیب میں لکھا گیا. ایک فلم بنی تھی روٹی، اکمل اس کا ہیرو تھا. تب سے لے کے اب تک آٹا آٹا آٹا. اور یہ آگے اچھا 170 ارب کے ٹیکسز عوام پہ لگے ہیں. میں پتہ کیا ہے، یہ سچویشن ایسی ہے جیسے کہا آنسوؤں پہ تیر رہا ہو. میں جشن مناؤں گا، آنکھوں میں بے شک آنسو ہوں. یہ ہمارے جرائم کی صدائیں ہیں. اور بات سنو، تمہاری اتنی ورتھ نہیں ہوتی جتنے کا انہوں نے جوتا پہنا ہوتا ہے. تمہاری ٹوٹل اوقات نہیں ہوتی. پھر بھنگڑے، وہ پتہ نہیں کیا، وہ قیمے والے نان، 1-2-4 دن کی دہاڑیاں، ختم کہانی. تو اب یہ فصل جو بیجی ہے بھیانک قسم کی، وہ کاٹو اب. اور ان کے معاملات جو ہیں نا 90% وسائل پہ قابض لوگ ہیں. عوام کی ہڈیوں سے گودا تک نکال چکے ہیں. اور بلیم مت کرو آئی ایم ایف کو. آئی ایم ایف کا دھندا ہے، اس کا کام ہے، اس کا کاروبار ہے. میں نے پہلے کہا تھا کہ اگر میری زہر بیچنے کی دکان ہے، آپ آؤ گی میں دے دوں گا. آئی ایم ایف آتا ہے تمہارے پاس، منتیں کرتا ہے گن پوائنٹ پہ. یہ کیا بات ہوئی؟ لوکل لیول پہ تو مجھے نہیں پتا جو آج انہوں نے انٹرویو میں باتیں کی ہیں اور بتائی ہیں کیا ہوگا. لیکن انٹرنیشنل طور پر میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو اس کا لانگ ٹرم بڑا نقصان ہے. اور اسپیشلی اس میں 2-4 چیزیں ہیں. ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے، یہ شہزادہ محمد کے حوالے سے بات کی ہے، MBS جن کو کہتے ہیں، سعودی عرب کے کراؤن پرنس ہیں. اب ہمیں تھوڑے سے وہ کہتے ہیں نا کہ ہم چیزوں کو لنک اپ کر سکتے ہیں کہ کیا معاملات تھے کہ شہزادہ محمد کا ان سے جہاز واپس لینا، جب نیو یارک سے واپس آ رہے تھے جہاز واپس لیا گیا. پھر اس کے بعد ان کے رابطے نہیں رہے عمران خان صاحب سے، جو دوستی تھی، تعلق تھے، ایک دوسرے کو ڈرائیو کر رہے تھے. عمران خان صاحب نے ان کو ایئرپورٹ سے ڈرائیو کیا جب وہ پاکستان ہے، شہزادہ محمد ہے، یا عمران خان صاحب وہاں پہ گئے تو انہوں نے ان کو ڈرائیو کیا. سو جو ایک میوچل فرینڈ شپ، کامریڈ شپ تھی، اس میں بہت بڑی دراڑ جو ہے نا اب ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ کیا ریزننگ تھی. پہلے تو گوسپ تھی نا، کہ پہلے بتایا گیا تھا شاید جہاز کے اندر عمران خان صاحب نے جو ان کو MBS نے دیا تھا رائل فیملی کا کہ آپ لے کر جائیں وہاں سے، سعودی عرب سے جائیں وہاں پہ 2019 میں جو ہوئی تھی، تو وہ جہاز واپس لینے کی بعض لوگوں نے اس وقت بات کی تھی. تو وہ سمجھا گیا تھا شاید گوسپ ہے کہ جہاز میں بیٹھ کے عمران خان صاحب نے کوئی اس طرح کی گفتگو کی تھی اس کے MBS کے خلاف، جو ان کو رپورٹ ہوئی، اور جس کے بعد وہ بڑے اس پہ افینڈ ہوئے تھے کہ جہاز بھی میرا ہے، عزت بھی میں نے دی ہے، اور ملک کا پرائم منسٹر جو ہے پاکستان کا، جس کو اتنی میں سپورٹ دے رہا ہوں، وہ میرے جہاز میں بیٹھ کے میرے خلاف نازیبہ گفتگو ہو رہی ہے. سو اس سے افینڈ ہوئے. اب یہ پتہ چلا ہے کہ نیکسٹ لیول کہ معاملہ صرف جہاز میں گفتگو کا نہیں تھا، جھوٹ تھا، سچ تھا. ہم اس کو 2 منٹ کے لیے چھوڑ دیتے، مان لیتے ہیں جی وہ جہاز والی بات جو ہے مخالفوں نے اڑائی ہوگی. لیکن اب پاکستان کا ایکس آرمی چیف جنرل باجوہ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کہ عمران خان صاحب نے اپنی کیبنٹ میٹنگ میں بیٹھ کر یہ شہزادہ محمد جو ہیں ان کے خلاف انہوں نے پنجابی میں گالی دی.
तो वो जो गाली थी, वहाँ पे एक वज़ीर थे, उन्होंने उठकर वहाँ से सीधे सऊदी एम्बेसडर को जाकर बताई, और सऊदी एम्बेसडर ने उसकी ट्रांसलेशन ये करवाई कुछ मुख्तलिफ लोगों से कि पंजाबी में जो खान साहब ने कैबिनेट में गाली दी है शहजादा मोहम्मद को, इसका क्या मतलब है। डेफिनेटली वो वहाँ से मतलब पूछने के बाद गाली का इट वाज रिपोर्टेड बैक टू MPS, जिसके बाद पाकिस्तान और इनके तल्लुकात जो बड़े बुरे तरीके से ख़राब हुए। तो ये वो समझते हैं यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट था इसके लिए, पाकिस्तान आर्मी के लिए, कि सऊदीज़ जो हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े डोनर हैं, मतलब है वो उन्होंने तेल वो आपको फ्री देना हो, आपको उन्होंने यहाँ डॉलर देने हों, आपको डेफर बेसिस पेमेंट पे उन सप्लाईज़ करनी हों, आपके यहाँ उन फॉरेन रिजर्व जो हैं उनको उन्होंने अगर मेंटेन रखना हो, इस तरह के, और या पैकेजेस देने हों, या इवन इंडियन पाकिस्तान के दरमियान कोई तल्लुकात ख़राब हो जाएं, जंग की नौयत आ जाए, वो उसमें इंटरफेयर करते हैं। अमेरिकन के हवाले से हमें कोई हेल्प चाहिए, कोई FTF के हवाले से उस वक्त सऊदीज़ का बड़ा रोल था, IMF वगैरह, सो या इस तरह UAE को साथ मिला के उसका क्लाउड यूज़ करके उनको भी कहना कि पाकिस्तान के लिए आप ये कंट्रीब्यूट करें हमारे रिजर्व के लिए, या हमारी मैन पावर जो है 30-40 लाख के करीब वो बताया जाता है वहाँ पर है रेमिटेंसेज आना। सो उन सऊदीज़ के साथ बड़े स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान के लिंक्स है। पाकिस्तान ये अफोर्ड कर सकता है, बार बार कहता हूँ 3 ममालिक के साथ पाकिस्तान नहीं अफोर्ड कर सकता। कन्फेडरेशन जो है, हमारे तल्लुकात जैसे तैसे भी हैं, इनसे ठीक होने चाहिए, अमेरिकन के साथ, चाइनीज़ के साथ, सऊदीज़ के साथ। अब ये पता चल रहा है कि सऊदी वो जो फ्यूचर के उनके कहले अभी भी हैं, वो जो उनको वो देख रहे हैं मामला सारे, जिन्होंने बड़े अरसे तक देखना है, उनको अगर अब्यूज़ किया जा रहा है कैबिनेट की मीटिंग में, यहाँ पर मैं नहीं कह रहा, कोई सोर्सेज से भी नहीं बताया जा रहा, एक आर्मी चीफ ये बात बता रहा है, तो इट्स अ वेरी सीरियस मैटर। तो इसका मतलब तो ये है कि सऊदी वहाँ पे शहजादा मोहम्मद बैठे हुए हैं, जब तक इमरान खान साहब जो हैं पावर में आएंगे तो फिर उनका क्या रवैया होगा, वो कैसे रखेंगे। साथ में खबरें चल रही हैं कि जनाब के दुनिया के कुछ ममालिक जो कैपिटल हैं वहाँ से लेटर्स हैं, 5 ममालिक ने पहले कहा हुआ है कि हम इमरान खान साहब अगर वज़ीर आज़म बनते हैं तो हम इनके साथ काम करने को तैयार नहीं है, हमारा कोऑपरेशन पाकिस्तान के साथ नहीं होगा। यूरोपियन ममालिक हैं कैपिटल, वहाँ से हमारे सफ़ीरों के लेटर्स आए हैं कि जनाब के वहाँ पर भी ये रिजेंटमेंट है कि खान साहब को समझ रहे हैं कि ये उनके ख़िलाफ़ ओपनली पब्लिक इसमें ये जलसों में तकरीरें करते हैं, उनका इमेज ख़राब करते हैं, उन पर हिट करते हैं। सो वो एक अलहदा है। सो इस वक्त हालत ये हो चुकी है कि इमरान खान साहब जो है इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट भी खिलाफ हो चुकी है, लोकल स्टैब्लिशमेंट भी खिलाफ हो चुकी थी। जनरल बाजवा साहब ने कंपनी उनके बड़े हामी थे। जो अगेन जो नई इस वक्त स्टैब्लिशमेंट हुई उनका आपको पता है कि कोई इतना इमरान खान साहब और उनके दरमियान कोई इतनी लव लास्ट नहीं थी। सो इमरान खान साहब इस वक्त अगर देखा जाए तो तमाम वो पावरफुल फोर्सेस जो डिटरमिन करती होती हैं सम टाइम के जनाब के आपके मुल्कों में क्या चेंजेस किस तरह आएंगी, उन सब को खिलाफ कर चुके हैं और ये बुरे तरीके से खिलाफ कर चुके हैं। अब आप कहेंगे कि जनाब कि हु केयर्स, हमारा मुल्क है, हम सॉवरेन हैं, हम कर सकते हैं। दुनिया ऐसे नहीं चलती सर। फिर आपको पता है कि मामला जो है ना, जज्बाती बातें करना ये बड़ा आसान होता है, लेकिन मैं अब उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता। आप सारे पढ़े लिखे लोग हैं कि इतने सारे मुल्कों को फेंड करने के बाद कोई मुल्क जो है वो नहीं चल सकता। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।